بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر آج کا ہمارا لیکچر سراغ رہراؤ جو کہ اردو کی 5ویں نظم ہے پر مشتمل ہوگا۔ اس نظم کے آج پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے سراغ رہراؤ کے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ سراغ کا مطلب ہے سراغ لگانا، کھوج لگانا، پتہ لگانا، نشان، اور رہراؤ کا مطلب مسافر یا سفر کرنے والا۔ اور یوں سراغ رہراؤ کا مطلب ہوا مسافر کا کھوج لگانا یا مسافر کے نشان، یعنی مسافر کے قدموں کے نشان، مسافر کے قدموں کے نشان کا پتہ چلانا یا کھوج لگانا یا سراغ لگانا۔ جہاں تک شاعر کا تعلق ہے تو اس نظم کے شاعر کا نام جوش ملی آبادی ہے۔ جوش ملی آبادی کی تصویر آپ دیکھ سکتی ہیں۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا اور قلمی نام جوش ملی آبادی تھا، یعنی جو لکھنے کا نام تھا وہ جوش ملی آبادی تھا اور ان کا تخلص جوش تھا۔ جہاں تک جوش ملی آبادی کی پیدائش کا تعلق ہے تو جوش 1896 میں ملی آباد میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وہ انتقال کر گئے۔ اب جوش کی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر 1924 میں وہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور 10 سال تک وہاں دارالترجمہ میں ناظم ادب کے عہدے پر فائز رہے، اور پھر تقسیم کے بعد وہ کچھ عرصہ ہندوستان میں رہے اور بعد میں پاکستان آ گئے، اور پھر انہوں نے کراچی میں اردو لغت کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹس اگر جوش ملی آبادی کے کلام پر نظر ڈالیں تو سب سے نمایاں خوبی جو سامنے آتی ہے وہ زبان و بیان پر قدرت ہے، یعنی جوش کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ وہ اردو کے ان چند شعراء میں سے ہے جنہوں نے شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان کی اس خوبی کو تمام نقادوں نے بھی سراہا ہے، یعنی اردو ادب کے جتنے بھی نقاد ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جوش ملی آبادی نے بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر جوش کی شاعری میں انقلابی اور باغیانہ خیالات کا بہت زیادہ بیان ہے، اسی لیے انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جوش اپنے دور کے سیاسی معاملات اور نئے ادبی رجحانات سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں رنگینی اور لطافت کے ساتھ ساتھ حالات کی تلخی اور سنگینی کی جھلک بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی انقلابی نظموں میں مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں اور استحصال زدہ طبقوں کے لیے استعماری طاقتوں کے خلاف بہت بغاوت کی ہے، اور اسی بنا پر انہیں شاعر انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوش کے کلام کا ایک بڑا حصہ حسن و جوانی کی کیفیات کا ترجمان بھی ہے، یعنی شباب جوانی کو کہتے ہیں۔ شباب کی رنگا رنگ کیفیات کو جوش نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے ان کو شاعر شباب بھی کہا گیا ہے، یعنی جوش ملی آبادی کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اردو ادب میں شاعر انقلاب اور شاعر شباب کون ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوش ملی آبادی ہیں۔ پھر جوش کی شہرت اور مقبولیت کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کی شہرت ان کی ایک کتاب کی وجہ سے بہت زیادہ ہے جس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہیں۔ یہ کتاب اردو ادب میں بہت مشہور ہوئی۔ یہ جوش کی آپ بیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ بیتی کو خود نوشت بھی کہا جاتا ہے اور زمان عمری بھی کہا جاتا ہے،
اور انگریزی یا انگلش میں اسے بایوگرافی کہتے ہیں۔ آپ بیتی سے مراد ایک ایسی کہانی ہے جو کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں لکھتا ہے، یعنی خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو سوانح نگاری کے بارے میں بتایا تھا، تو سوانح نگاری میں کسی مشہور شخصیت کی زندگی کے کسی دوسرے یعنی شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اپنی ہی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے تو اسے آپ بیتی کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر جوش کی ایک اور کتاب ہے روح ادب، ان کے نام سے وہ مشہور ہے، جو کہ ان کی شاعری کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب نظم کے تعارف کی باری آتی ہے، تو اس نظم کے تعارف سے آپ کو کافی حد تک اس نظم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ زیر بحث نظم میں جوش ملی آبادی نے مثالوں سے یہ واضح کیا ہے کہ ہر قدم کے نشان کسی مسافر کے گزرنے کی دلیل ہیں، یعنی مسافر کے گزرنے کا ثبوت ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف ہمیں متوجہ کر کے چاند ستاروں کو کسی قدم کے نشان اور شوخی رفتار کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اس بات کی تفصیل ہم اگلے جو شعر ہیں ان کی تشریح میں پڑھیں گے، پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ آسمان پر جو گزرنے والے ہیں، یعنی جو گزرنے والے مسافر ہیں، وہ اپنے پیچھے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ تو شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی کے قدموں کے نشان دیکھ کر یا کسی مسافر یا گزرنے والے یا راہراؤ کے قدموں کے نشانات دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے کون گزرا ہے، کیونکہ قدموں کے نشان ہمیں مسافر کے متعلق سراغ لگانے میں مدد دیتے ہیں، اور ان نشانوں سے ہم مسافر یا کسی انسان کی سیرت و کردار کا اندازہ بھی لگاتے ہیں، یعنی کس قسم کا انسان ادھر سے گزرا ہے، اس کی کیا سیرت ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس بات کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم روزانہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اور جب کسی سے ہم ملتے ہیں تو اس کے ذہن پر ہم کچھ اثرات چھوڑ جاتے ہیں یا اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اثرات ہم اس بندے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن پر بھی وہ بندہ کچھ اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اچھے اثرات اور نشانات چھوڑ کر جائے تو ہم اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی برے اثرات یا نشانات یا بری یادیں چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت برا آدمی تھا، یہاں پھر ہم اسے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم روزمرہ زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں تو جس قسم کے اچھے یا برے اثرات وہ ہمارے ذہن پر چھوڑتے یا مرتب کرتے ہیں، اس سے ہم ان انسانوں کے کردار اور سیرت کا اندازہ لگاتے ہیں، وہ کس قسم کے انسان تھے۔ یعنی نشان چھوڑنے کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں کے ذہن پر پڑتے ہیں اور گہرے اثر مرتب کرتے ہیں۔ اور اس نظم میں بھی شاعر نے مختلف مثالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قدموں کے نشان کسی مسافر یا انسان کے کردار اور سیرت کا پتہ دیتے ہیں یا ثبوت دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس نظم کے ٹوٹل 7 اشعار ہیں، اور آج ہم پہلے 2 اشعار کی تشریح کرتے ہیں اور بقیہ 5 اشعار کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو پہلا شعر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشان کا آپ کو پتہ ہے، نشان کا مطلب ہے داغ دھبا، حویدہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، عیاں ہونا، واضح ہونا، اور دلیل کا مطلب ہے ثبوت، کسی چیز کا ثبوت۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، زمین پر رگڑ کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔
اب تشریح کی طرف آ جائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر کام کی کوئی علامت ہوتی ہے جس سے اس کام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر زمین بھیگی ہوئی نظر آئے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی تھی، اور اسی طرح کسی کھنڈر کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ کبھی یہاں کوئی آباد تھا۔ یعنی ہر چیز اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اگر کہیں سے سانپ گزرے گا تو لازمی طور پر زمین پر ایک رگڑ کا نشان بنتا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ سانپ یہاں سے گزرا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت شعر ہے کہ سانپ تو نکل گیا اب لکیر مت پیٹو، سانپ تو نکل گیا اب لکیر مت پیٹو، اے اندوگی غمزدہ دلگیر مت پیٹو۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ زمین پر جو رگڑ کا نشان ہے اس بات کی علامت ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ سانپ جو ہے وہ زمین پر رینگتا ہے، سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کے نیچے کانٹے نما ساختیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ رینگتا ہے، اور زمین پر جدھر جدھر وہ جاتا ہے اپنے پیچھے ایک لکیر چھوڑے جاتا ہے۔ اور یہ جو لکیر ہے اس طرح سے اگر بل کھاتی ہوئی ہو، یعنی زگ زیگ کی صورت میں ہو، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے سانپ گزرا ہے، کیونکہ جب سانپ بل کھا کے چلتا ہے تو اس لکیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں سے سانپ گزرا ہے۔ اور آج بھی جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اس بات کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے سانپ گزرا ہے اور کس طرف گیا ہے، کیونکہ سانپ اپنے پیچھے لکیر چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ یعنی شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب لوگ گزر جاتے ہیں اپنے نشانات، اپنی یادیں چھوڑ کر، تو چاہے ہم ان کو فالو کریں یا ان پر چلے نہ چلیں، وہ تو اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس بندے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا انسان ہے، ظاہر ہے وہ اچھی اپنی یادیں چھوڑ کے جائے گا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اچھے راستے پر چلیں، یا کوئی برا آدمی جو اپنے برے نشانات یا برے اپنی یادیں چھوڑ کے گیا ہے، یا ہم اس پہ چلیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اب شعر نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ شعر نمبر 2 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ ہلال نما کا مطلب ہوتا ہے پہلی رات کے چاند کی طرح۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، نما کی طرح، ہلال نما پہلی رات کے چاند کی طرح۔ اور سوار پہ یہاں سے مراد ہے گھوڑے پر سواری کرنے والا۔ اور گھوڑے پر سواری کرنے والا کیوں کہیں گے یہ آگے تشریح میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، مفہوم اس طرح ہوگا کہ راہ میں ہلال نما نشان آگے جاتے ہوئے سواروں کا پتہ دیتے ہیں۔ تو تشریح میں جو جوش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کے سم زمین پر ہلال نما نشان بناتے جاتے ہیں۔ جو گھوڑے کے سم ہیں وہ پہلی رات کے چاند سے مشابہ ہوتے ہیں۔ سم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے لوہے کے سم جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، جن کی شکل جو ہے وہ پہلی رات کے چاند کے جیسی ہوتی ہے، تاکہ گھوڑا جب زمین پر دوڑتا ہے یا سڑک پر دوڑتا ہے یا چلتا ہے تو وہ جم کر اپنے قدم رکھے، اس کے جو پاؤں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ویسے بھی سم لگانے سے جو گھوڑا ہے اس کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب گھوڑا چلتا ہے، یعنی جب وہ کچے راستوں پر چلتا ہے تو چاند کی طرح کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ رستے میں بنے ہوئے جو چاند نما نشان ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ضرور گھڑ سوار ادھر سے گزرے ہیں۔ یعنی سوار کو گھڑ سوار ہم نے کیوں کہا؟ اس پہلے شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو تشریح میں پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں سے گھوڑا گزرا ہے، اور ظاہر ہے جب گھوڑا گزرے گا تو اس کو ہم گھڑ سوار کہیں گے۔ تو یہ نشان اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس راستے میں آگے گھڑ سوار جا رہے ہیں، اور یہ جو نشان ہے شاعر کہتا ہے یہ خود بخود نہیں بن جاتے،
کیونکہ کوئی گھوڑا گزرے گا یا گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا ہے تو یہ نشان بنے ہیں، اور ہلال نما نشان دیکھ کر کوئی بھی جو ذی عقل انسان ہے، یعنی جو عقل رکھنے والا انسان ہے، وہ بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ضرور آگے گھوڑ سوار جا رہے ہیں۔ اور شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر گھوڑ سوار نہ گزرتے تو راستے میں گھوڑوں کے سموں کے نشان کبھی نہ بنتے۔ یہاں پر ایک اور خوبصورت شعر ہم لکھ سکتے ہیں: اسپِ عمر ہے تیزی سے بھاگتا جاتا، اسپِ عمر ہے تیزی سے بھاگتا جاتا، پیچھے اپنے ہے چھوڑے یادوں کے نشان جاتا۔ اسپِ عمر سے مراد اسپ گھوڑے کو کہتے ہیں، اور اسپِ عمر زندگی کا گھوڑا، یعنی شاعر نے یہاں پہ گھوڑے کے بھاگنے کو زندگی کی جو رفتار ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو زندگی کا گھوڑا ہے وہ تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے پیچھے جو ہے وہ مختلف قسم کی یادوں کے نشانات، مختلف قسم کے نشانات وہ جو ہے وہ چھوڑتا جا رہا ہے۔ اور ان نشانات کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ گزرے ہیں، ان کی یادوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ گزرے ہیں، یعنی نشانات اور یادوں سے ہم لوگوں کی سیرت اور ان کے کردار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج میں نے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، اور بقیہ 5 اشعار کی جو تشریح ہے وہ میں اگلے لیکچر میں کروں گی۔ تو اب میں اپنے لیکچر کے اختتام کی طرف چلتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔